بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جیو نیوز کی غیر معینہ بندش کے بعد یعنی اب کسی کو نہیں پتا جیو نیوز کب کھلے گا، وہ 15 دن والی بات ختم ہو گئی۔ ریحان طارق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریحان طارق کون ہیں آپ کے علم میں ہوگا، وہ ایک مشہور صحافی ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا تھا کہ جب وہ پوڈ کاسٹ کیا کرتے تھے تو عام پبلک بھی وہاں ہوتی تھی، اور جس کا وہ پوڈ کاسٹ کرتے تھے ان کے بارے میں ان کے کولیگ کہتے تھے وہ پوڈ کاسٹ نہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ریحان طارق کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ ویورز، گزشتہ رات تقریباً 1 بجے وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں جب وہ آئے ہیں یونائٹڈ کنگڈم سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جب انہوں نے جواد نقوی کے ساتھ، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کے ساتھ جب اپنا آخری پوڈ کاسٹ کیا تو انہیں باہر جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اہلکاروں نے ان کو وہاں پہ روکا، اور پھر NCCIA نے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں NCCIA نے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ریحان طارق صاحب یہ بات بار بار دہراتے رہے، جو اپنے کولیگز ہیں، جو دیگر صحافی ہیں، کہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، مجھے بتایا جائے مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں تو یونائٹڈ کنگڈم گیا تھا، اس کے بعد میری واپسی ہوئی ہے، واپسی پہ مجھے روک لیا گیا ہے۔ روکنے پہ جب انہوں نے اپنے صحافیوں کو فون کیا تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، یا مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ پھر NCCIA کی ٹیم پہنچی ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق فی الحال وہ زیر حراست ہیں۔ اچھا ویورز، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کے متعلق بہت سارے لوگ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ریحان طارق نے کوئی حکومت مخالف بات کر دی ہے، کوئی ریاست مخالف بات کر دی ہے، کوئی ایسی بات کر دی ہے جو وائلیشن کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مگر اس وقت پاکستان میں ایک جو اگر آپ دیکھیں ایک پریکٹس جو چل رہی ہے کہ کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنے دی جائے گی جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں، چاہے وہ جیو نیوز ہو، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، چاہے وہ جیو ٹی وی ہو۔ جیو ٹی وی کنگ میکر ہوگا یا کنگ بریکر ہوگا، جو انہیں مان تھا نا، لیکن جو کچھ جیو ٹی وی نے کیا ان کو انہوں نے بتا دیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اور اب تک انہوں نے ثابت کیا۔ ایز اے مسلم میں کبھی بھی، کیونکہ میں صحافی ہوں، بہت سارے صحافی ڈرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں کہ کل کوئی یار ہماری ہو سکتا ہے اس چینل میں ہماری انٹری ہو جائے، اس چینل میں ہم چلے جائیں، تو میں کیوں بولوں۔ لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بھی پالیسی اپنائیں گے ہم انہیں سلوٹ کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اب ریحان طارق صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، تو اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کیوں ہوئی ہے، مگر جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو لاسٹ انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور جواد نقوی صاحب ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ان کے پوڈ کاسٹ آنا بند ہو گئے، انہوں نے مزید پوڈ کاسٹ نہیں کیے، ورنہ وہ آئے روز پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، آئے روز پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، آئے روز پبلک کو بلا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پوڈ کاسٹ ان کا ختم ہوا، اس کے بعد ریحان طارق صاحب ہمیں نظر نہیں آئے۔ یہ ہو سکتا ہے چھٹیوں پہ گئے ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں UK جاتا ہوں، وہاں 8-10 دن کوئی ہیلدی پروڈکٹیوٹیز میں انگیج ہوتا ہوں، ٹائم گزارتا ہوں۔ UK سے واپس آنے کے بعد جو کچھ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، یا فی الحال وہ زیر حراست ہیں۔ اب یہ معاملہ کب تک چلتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور یہ معاملہ کس نہج پہ پہنچتا ہے، یہ ظاہری سی بات ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ مگر ایک بات ایز اے پاکستانی، اس سے پہلے ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ ویوز ضرور لیں، ڈالرز کی بھوک مجھ سمیت سب کو ہے، یہ میں کوئی یہاں دودھ کا دھلا نہیں بیٹھا، لیکن ویوز لینے کے چکروں میں اس نہج پہ نہ چلے جائیں کہ ہم تو، میرا خیال ہے نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، لیکن کروڑوں پاکستانی عوام کے جذبات مجروح ہوں، خدا کا واسطہ اس طرف مت جایا کریں۔ یہ میری اپنے سمیت تمام جو ہمارے پوڈ کاسٹر ہیں، جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اور چینل والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔